السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ لام ساکن ہے، لام کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ میم بھی ساکن ہے، میم کو ہا کے ساتھ ہا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ ہا حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کیا جائے گا۔ للہ، لام مشدد ہے تو لام باریک پڑھی جائے گی کیونکہ پہلے لام زیر کی حرکت آ رہی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ با مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو با کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کیا جائے گا اور کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ الف خالی ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، یہاں ہمیں حرکت لگانی ہے۔ تیسرے حرف پر جو حرکت ہوگی وہ ہمیں ادھر لگانی ہوگی۔ تیسرے حرف پر زبر کی حرکت ہے تو حمزہ وصلی کو زبر کی حرکت دے کر پڑھا جائے گا، جیسے الرحمن الرحیم۔ ح ساکن ہے، حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کیا جائے گا اور را کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ میم پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ را مشدد ہے، پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ میم پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ دال مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یوم الدین۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، الف مدہ بھی بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ عین ساکن ہے، عین کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، الف مدہ بن رہا ہے۔ سین ساکن ہے، سین کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں پیش گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ ہا سینے والی ہا ہے، ساکن ہے، حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اہدنا، صاد مشدد ہے، صاد کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو تو کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ صراط المستقیم۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام مشدد ہے، لام کو تو کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا، آگے حروف حلقی میں سے عین ہے،
تو نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، میم ساکن ہے، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ انعمت، یا ساکن سے پہلے زبر یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں چھوٹی سی لام ہے، یہاں وقف نہیں کیا جائے گا۔ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، حرف لین بن رہی ہے۔ را باریک ہے، را کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ لام ساکن ہے، لام کو را کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ مغوبی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ وَلَغَّالِّينَ، یہاں الف مدہ بھی بن رہا ہے اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل، اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے ہجا کا طریقہ یہ ہوگا، واو زبر و، لام غاد زبر لغ، ولغ، غاد الف لام مد زبر غال، ولغال، لام یا زیر لی، ولغالی، نون زبرنا، ولغالین، وقفا، ولغالین۔ وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ غاد بھی مشدد ہے، لام بھی مشدد ہے، اور الف مدہ بھی ہے، بڑی مد بھی ہے۔ غاد کو، الف کو، لام کو اور مد کو، ان چاروں کو ملا کر ہجا اس طریقے سے ہوگی، وَلَغَّالِّينَ۔ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔